فرمایا کرتے تھے اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ پتہ چل جائے کہ کسی کو بھوک ہے پہنچ جاتے تھے۔ اپنے گھر میں بہت زیادہ ناز اور نخرے اور نعمتوں سے نہیں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے گھر میں کوئی شے کھانے کی نہیں ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں پتہ چلا۔ چوتھے دن جب معلوم ہوا اتنا روئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ذکر فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا۔ پھر فوری گئے، جو اپنے پاس مال اسباب اور سامان تھا اس سے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور کچھ نقدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں پہنچائی۔ جب پتہ چلتا تھا کہ کوئی بھی شخص، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، کسی عام آدمی کے متعلق بھی اگر محسوس ہوتا تھا تو فوری پہنچ جاتے تھے۔ ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ عثمان کے پاس۔ عثمان رضی اللہ تعالی کے گھر پر یہ پہنچے تو اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مناقشہ کر رہے ہیں۔ کسی بات میں جھگڑا ہو رہا ہے، آواز اونچی ہو رہی ہے، اور جھگڑا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے، عثمان یہ کہہ رہے ہیں اپنی گھر والی سے کہ آپ نے آج رات چراغ میں بتی موٹی ڈالی ہے جس سے تیل زیادہ ضائع ہو گیا۔ اندازہ کیجئے اس بات پر جھگڑا ہو رہا، اس بات پر گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اس شخص نے یہ آواز سنی تو وہ کہنے لگا دل میں کہ یہ مجھے کیا دے گا جو اپنی بیوی کو اس بنیاد پر ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے چراغ میں بتی موٹی ڈالی ہے جس سے تیل زیادہ جل گیا ہے، اس کے بخل کا تو یہ حال ہے، مجھے کیا دے گا؟ نہیں مانگا، دستک نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازہ کھولا دیکھا تو ایک آدمی پلٹ کے جا رہا ہے۔ اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے گھر میرے دروازے ہی پہ آیا۔ بلا لیا اسے پوچھا کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال اور ضرورت لے کے آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر کا بتایا، یہاں آیا تو دیکھا تو آپ تو اپنی اہلیہ سے اس بنیاد پر لڑ رہے ہیں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کیا دے پائیں گے؟ تو پھر لے گئے اسے گھر اور ایک تھیلی میں دراہم بھرے، اللہ اکبر، اسے دے دیے۔ وہ اتنے تھے کہ اس کی اور اس کی نسل کو کافی ہو جائے، اتنا مال تھا۔ وہ بڑا حیران، ادھر دراہم کو دیکھے اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھے، سوچ میں پڑ گیا۔ پھر بولنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا آپ یہ تو بتائیے کہ ادھر تو آپ کا یہ حال دیکھ رہا تھا کہ آپ گھر میں جھگڑ رہے تھے، اور دوسری طرف میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے اتنا مجھے دیا کہ جو مجھے اور میری نسل کو بھی کافی ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا وہ جو جھگڑا تھا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، وہ اپنی ذات کا گھر کا خرچ ہے، اس لیے اس میں جھگڑا تھا، اور یہ جو تجھے دیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس کا اجر مجھے اللہ پاک دیں گے۔ اور تو آیا کون ہے، کہاں سے؟ تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا ہے۔ یہ 2 نسبتیں ہیں تیرے ساتھ، اس لیے تجھے میں نے اتنا دیا ہے۔ تو اپنے گھر کی کفایت شعاری کا یہ حال تھا کہ انتہائی حساس تھے گھر کے معاملے میں، اور ادھر سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک وقت دسترخوان پر کھانا کھانے والے 80 افراد بھی ہوتے تھے ایک ٹائم میں، یہ حال تھا۔ بہت زیادہ سخاوت تھی، بہت زیادہ سخاوت تھی۔ تو یہ جملہ تھا ان کا، اطعام الجیعان، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا عزیز ہے۔ کوئی پتہ چل جاتا کہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔